جی السلام علیکم۔ صاحب صدر راجہ ظفر الحق صاحب، طارق فضل چوہدری صاحب، جنرل قیوم صاحب، حنیف خالد صاحب، رائے اظہر صاحب، رائے ریاض صاحب اور مصنف نواز رضا صاحب، اس کتاب کا پیش لفظ لکھنے کی جو حاجی نواز رضا صاحب نے، میں سمجھتا ہوں یہ ان کی ذرا نوازی ہے، ورنہ جتنا ان کا صافتی تجربہ ہے اتنی ہماری عمر نہیں ہے۔ میں اس جو پیش لفظ ہے اس میں سے کچھ ایک دو چیزیں پڑھ کے مختصراً آپ کو 2 منٹ لوں گا۔ اور نواز رضا کا تعلق دائیں بازو سے ہے، اس لیے جماعت اسلامی سمیت دائیں بازو کی سیاسی سوچ رکھنے والی قوتوں کی وہ کھل کر حمایت کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی حمایت کی بڑی وجہ بھی یہی ہے۔ اسی وجہ سے ان کے مخالفین ان پر مسلم لیگ نون کی حمایت کرنے کا الزام لگاتے ہیں، حالانکہ ان کے کالموں میں مسلم لیگ نون کی کارکردگی پر تنقید بھی کی جاتی ہے، لیکن دراصل اس کے پیچھے ان کی نظریاتی سوچ ہے۔ حالانکہ آج کے نواز شریف کے ایک طرف دائیں بازو کے وکیل عرفان صدیقی کھڑے ہیں تو دوسری جانب بائیں بازو کے سرخیل پرویز رشید بیٹھے ہیں۔ خود نواز شریف بھی اب فیض و جالب کے نقش قدم پر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب نہیں تو کب دیکھیں گے۔ نواز رضا کی بڑی کمزوری یہی ہے کہ وہ نواز شریف اور پاکستان کے معاملے میں جذباتیت کا شکار ہیں۔ نواز شریف کا انہوں نے ایک ایسا حولہ بنا رکھا ہے جہاں انہیں سب کچھ روشن اور اجلا اجلا نظر آتا ہے، اور پاکستان کے بارے میں وہ یہ بات ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے کہ یہ ایک ناکام ریاست بن چکی ہے۔ آپ کو نواز رضا کی اس کتاب میں بھی یہی کچھ دیکھنے اور پڑھنے کو ملے گا۔ نواز شریف 3 بار وزیر اعظم بنے اور تینوں بار ان کی فوج سے نہیں بن سکی۔ اس سے ایک بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نواز شریف جھکتا ضرور ہے، لیکن اتنا بھی نہیں جھک سکتا کہ اپنی پیٹھ پر کسی کو سوار کر لے۔ اس کی اپنی ایک سوچ ہے، ایک نظریہ ہے اور پاکستان کے بارے میں ایک ویژن ہے، جبکہ ہماری اشرافیہ کو ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جن کا اپنا نظریہ ہو نہ ویژن ہو۔ اس لیے نواز شریف اب ان کی چوائس نہیں رہا۔ میں راجہ محمد ابلغ صاحب، جنرل قیوم صاحب، حنیف خالد صاحب، رائے ریاض صاحب اور میرے دوست ہمارے زمانے کے وزیر بھی بنے اور ایم ایل اے بھی بنے ہیں، ڈاکٹر طارق فضل صاحب، یہ میرے سامنے سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، میر بشیر سلطان صاحب ہیں، جاوید اختر صاحب ہیں۔ میں سب نام لینا میرے مشکل ہوگا، میں سب کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اجوار مرزا صاحب نے کہا، واقعی بات یہ ہے کہ نوائے وقت میں کام کرتے ہوئے کتاب لکھنا تو آسان نہیں، 12 بجے رات تک ڈیوٹی دینا اور اس کے بعد گھر پہنچتے پہنچتے سحری ہو جانا، بعد اوقات میں کئی بار رات سارے رہتا بھی رہا۔ یہ جبری ریٹائرمنٹ کہہ لیں یا ایک ریٹائرمنٹ کی استعفیٰ دیا، تو میں نے اپنے کالم جو میں نے وہ محفوظ کر کے رکھے ہوئے تھے، کچھ کمپوز تھے اور کچھ کمپوز کرائے، تو اس میں بہت سے دوستوں کی مدد چاہیے۔ میں نے پہلی کتاب چھپی جو رولر سیاست، تو وہ تقریباً آخری تھوڑی رہ گئی، ختم ہو گئی ہے۔ پھر میں نے رولر سیاست 2 لکھی، پھر 3 لکھی۔ ابھی بھی میرے پاس اتنے کالم موجود ہیں کہ 2-3 اور کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن میں نے جو کالم پرٹیکولرلی جو نثار علی خان کے بارے میں تھے تو میں نے مجتمع کیے، اور آپ حیران ہوں گے کہ جس شخص کے بارے میں نے وہ کتاب لکھی ان تک بھجوائی بھی، لیکن انہوں نے پڑھی کوئی۔ اتنا زیادہ کسی کو کسی کتاب کے ساتھ لا تعلق ہوتا، وہ ان کو میں کہتا تھا کہ آپ کتاب لکھیں یا مجھے بتائیں، میں آپ کو لکھتا ہوں۔ وہ کوئی بات ایسی جو ان کے سینے میں راز ہے وہ اپنے ساتھ ہی لے جاتا ہے۔ پھر مجھے دوستوں نے مشورہ دیا کہ آپ نے نواز شریف کی سیاست کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ بہت سے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وہ کاسا لیسی کی ہوگی۔ نوائے وقت میں جو کالم چھپتا ہے وہ کاسا لیسی نہیں ہوتی، اور وزیر نظامی صاحب کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ
جس کے بارے میں لکھ رہے ہیں اس کا تنقید بھی کریں. اور میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ میں نواز شریف کا شہدائی بھی ہوں اور ناقد بھی ہوں. میرے ساتھ یہ بھی یہاں سے چلے گئے فرید صاحب نہیں تھے اس میں سارے ضابط تھے. تو جس جہاز میں ہم جا رہے تھے سکھر میں موٹر وے کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے تو راستے میں میاں صاحب نے کہا سارے ضابط کو دیکھو یہ نواز رضا میرے خلاف کالم لکھتا ہے. وہ کالم کے خلاف نہیں تھے. میاں نواز شریف کے بارے میں یہ لکھتے تھے کہ آپ پارلیمنٹ میں آیا کریں, یہ خلاف بات نہیں تھی. کیبنٹ کی میٹنگ کیا کریں, وہ نہیں کرتے تھے, بہت کم کرتے تھے, یہ ہم لکھتے تھے. یا اس طرح کی اور باتیں کہ اپنی پارٹی کے لوگوں سے ملیں, آپ کی پارٹی کو اسٹینڈ کرتی ہے, ہجوم نہ ہو بلکہ نیچے سے ان کو اوپر تک اس کی آرگنائزیشن کرے. پھر میں نے یہ تو سب پتہ ہے رائے صاحب کو اس بات کا ہوتا ہے کہ لوگ کیسے آتے ہیں کہ رائے صاحب نے کہا ہو. رائے صاحب کے ساتھ جب اس عمر کے حصے میں کہ جب ان کی خدمات کو میں جانتا ہوں بہت کم لوگ جانتے ہیں. مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ جس دن کو یہ جنرل پرویز مشرف سے مل کر آئے اور میرے پاس ایف ایکس گاڑی ہوتی تھی تو انہوں نے اپنی گاڑی چھوڑ کر کہا کہ میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں سومر صاحب کے گھر. تو اس وقت ایک نئی پارٹی بنانے کی کوشش ہو رہی تھی. تو راجہ ظفرالحق صاحب اس پارٹی کے بننے کے راستے میں رکاوٹ بنے. ہم خیال گروپ کی جو پارٹی بنی تھی اس کو رکاوٹ بنے اور پھر انہوں نے پرویز مشرف کی طرف سے مجھے خود جنرل شاہ میرے کالج کے زمانے کے دوست تھے, انہوں نے کہا کہ ہم نے محمد علی ہوتی صاحب کو کہا, ہم نے فلاں کو کہا تو تھی, اور ہم نے میاں نواز صاحب بھی شاید میں دوڑ میں شامل تھے. انہوں نے کہا جب راجہ ظفرالحق صاحب کو کہا تو انہوں نے کہا میں نہ تو آپ کے سیف ہاؤس میں ہوں گا اور نہ ہی میں آپ کے دفتر میں ہوں گا, نہ آپ میرے پاس آئے. تو انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے زندگی میں ایک بار جنرل ضیاء الحق کی کیبنٹ میں شامل ہوا تھا, اور میں زندگی میں کبھی کسی فوجی جب میں عرفان صدیقی صاحب کو پیغام دیا, انہوں نے کوئی اس پر توجہ نہیں دی کہ ان کا پیغام آ جائے. بہرحال میں نے ایک کوشش کی, دیانتداری سے کی, رزق حلال سے پیسے کسی سے مانگ کے نہیں لیے, نہ کسی طرح کی کوئی کنٹریبیوشن شامل ہے میاں نواز شریف کی. آج کے زمانے میں اگر آپ کسی کے بارے میں کتاب لکھیں تو پہلا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس آدمی نے اس کو فنانس کیا ہوگا. میں نے جو پیسے کمائے رکھے جو بھی تھے, میں نے اس کتاب کی یہ ساری کی ساری کتابیں اپنی جیب سے خرچ کی, اور میں نے کسی سے یہ توقع نہیں رکھی کہ مجھے اس میں کوئی میری کنٹریبیوشن کرے گا. لیکن میں شکر گزار ہوں کہ دیکھو میں جہاں 35 سال 40 سال کھڑا تھا وہیں کھڑا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ پچھلے جب ہوتے ہیں پچھلے 5 سال وہ بھول جاتے ہیں, پھر اگلے 5 سال کو ان کا نیا ایجنڈا ہوتا ہے. تو جب میاں نواز شریف پہلی بار پالیٹکس میں آئے تو میں ان کے ساتھ اس وقت کی دوستی ہے, تعلق ہے, اور میں تو راجہ ظفرالحق صاحب کے ساتھ اس وقت سے وابستہ ہوں کہ جب آپ نے تو بہت کم لوگوں نے دیکھا ہوگا کوئی کو یہ سوٹ پہنتے تھے اور ان کے یہاں قائد اعظم کی کیپ ہوتی تھی. راجہ صاحب فردوسی روڈ پہ رہتے تھے. تو میں تو ان کا اس وقت کا موقع ہوں, اور میں نے اس کتاب کی تقریب رنمائی کے لیے کسی اور کو صدارت کے لیے میں نے منتخب بھی نہیں کیا. تو باقی ڈاکٹر طارق صاحب تو میرے اس قابلے کے بہت پرانے نہیں ہیں, ابھی 20-25 سال ہو گئے ہیں ان کو بھی ہمارے ساتھ دوستی کا. تو میں نے ایک کتاب لکھی ہے, دیانتداری سے لکھی ہے, اور میں نے آپ پڑھے پوری اس میں نے کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ میں نے تنقید بھی کی ہے. تنقید اس کو کہتے ہیں تنقید جو قابل برداشت بھی ہوتی ہے اور اس کو چیز سمجھنے والی بھی ہوتی ہے. تو بہرحال میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میں تارڑ صاحب کی وجہ سے, تارڑ صاحب کی وجہ سے یہ فنکشن 2 دن ڈیلے کیا. وہ ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو گیا, اور پھر وزیر اعظم ان کو چھوڑتے نہیں ہیں. لگتا ہے کہ ان کو اپنے پاس ہی رکھ لیں. وہ پتہ لگا جب پریس کانفرنس ختم ہونے کے بعد انہوں نے کہا میں آپ کو کروا رہا ہوں, پھر فیصلہ آئی کہ وزیر اعظم صاحب نے کروا دیا. تو ہمارے وزرائے اطلاعات جو ہے ان کی بڑی کمزوری ہوتی بیچاروں کی کہ وہ ہر وقت وزیر اعظم کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں. میں آپ سب کو ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں سارے دوستوں کا. آپ تشریف لائے اور بیٹھے رہے, اور بالخصوص رائے صاحب کا. رائے صاحب کی صحت اگر سے ماشاء اللہ فٹ ہے, لیکن یہ جو شوگر کے مسائل ہوتے ہیں دوسرا زیادہ بیٹھے رہنا
انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈاکٹر طارق فضل صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی کئی پریس کانفرنس سے ان میں سے نکلنے کی ضد طے کر دی یہاں آ گئے. اور ایک دو آدمی جو پیچھے ہی رہ گئے ان کو یہاں تک پہنچتے پہنچتے میرے خیال کو اب دیر ہو گئی ہے. تو میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آج کی تقریب کو ادا کی. شکریہ. اب میں گزارش کروں گا وفاقی وزیر سیفران انجینئر امیر مقام صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام ہمارے استاد رہنما راجہ ظفر الحق صاحب، میرے ساتھی جنرل قیوم صاحب، نواز رضا صاحب جس کی آج تقریب منعقد کیے، حافظ طاہر صاحب، طارق سمیر صاحب اسٹیج پر بیٹھے ہوئے، دوسرے قائدین اور میرے سامنے انتہائی قابل احترام جس میں میرے سینئر بھی ہے، عمر بھی ہے اور جونیئر بھی ہے، صحافی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم. میں میرے خوشی کی مقام ہے کہ آج اس موقع پر کہ نواز شریف صاحب کے نام سے جو کتاب اس نے میرے خیال میں اس نوعیت کا 5واں کتاب ہے جو نواز رضا صاحب لکھ رہے، مرد آہن نواز شریف صاحب کے نام سے، تو بہت بڑی بات. اور پہلے میں نواز رضا صاحب کی بات کروں گا. جب سے ہم پڑھتے تھے یونیورسٹی میں اور کالجوں میں، اس زمانے سے یہ یاد آ رہے ہے اور اس کی صحافت اور ہر جگہ اس کو دیکھتے تھے. اور پھر تقریباً 22-23 سالوں سے میں اسلام آباد کی پالیٹکس میں بھی ہوں، تو یہاں بھی دیکھنے کا بہت موقع ملا اور سیکھنے کا بھی بہت موقع ملا، اور میں اس کو داد دیتا ہوں. اسی دن میں نے ایک افطاری کا پروگرام کیا تھا اسلام آباد کلب میں، اور اس میں اتنی تکلیف میں جب آیا اور میں نے دیکھ لیا تو میں اس کے اس حوصلے جذبے کو داد سلام پیش کرتا ہوں. اور اس کی اس عمر اور ساتھ ساتھ ان تکالیف کے ہوتے ہوئے بھی ملک کے لیے اور قوم کے لیے اپنا رول ادا کرنا بہت بڑی بات ہے. ہم اس کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت بھی دے اور لمبی زندگی بھی دے کہ اس طرح اپنا یہ مشن آگے جاری رکھے. میں مختصراً سے نواز رضا صاحب کا آڈر تھا اور میں ابھی بھی میٹنگ سے نکل کے آیا، پرائم منسٹر صاحب سے درخواست کر کے وہ ابھی پھر جا رہا ہوں. میں نے کہا 5 بجے تک واپس آؤں گا. دوسری جو والدہ اس کی سب کچھ ایک لمبی ہسٹری کے اس پر کیا کیا گزرے نہیں اور کیا کیا نہیں دیکھے. تو میں تو سارے اسٹوڈنٹس کو، ہر ایک طالب علم کو بھی ہونا چاہیے کہ اس کو پڑھ لے، اس سے سیکھے کہ کسی کو کس طرح سٹینڈ لینا ہے، کس طرح کھڑا ہونا ہے اور مستقبل میں اس کو کیا کرنا چاہیے. تو ہر ایک کو اس کو دیکھ لینا چاہیے اور پڑھ لینا چاہیے. جس طرح نواز رضا صاحب نے بہت محنت کی ہے اور سب کو کلیکٹ کیا ہے. ساتھ ساتھ میں یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں حکومت کا بھی حصہ اور جو حالات آپ ہے، تو وہی بہت افسوس کی بات ہے، دکھ کی بات کہ اگر مقبوضہ جموں کشمیر میں کوئی واقعہ ہوتا ہے اور اسٹریٹ فارورڈ بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی دلیل کے اور پاکستان پر الزام لگانا انتہائی افسوس کی بات ہے اور دکھ کی بات. اور اس طرح اس ٹریٹی کو ون سائیڈڈ انڈس واٹر کو ختم کرنے کا اعلان کرنا، دوسری چیزیں جو آپ نے سارے دیکھ لیے ان کا اعلان کرنا، تو وہی اپنے نالائقیوں کو چھپانے کے لیے اور عوام کو کسی اور چیز میں مصروف رکھنے کے لیے. اور اس کا یہ خیال ہے کہ وہی جو آواز کشمیری بھی اٹھا رہا ہے، میں ان کشمیریوں کو بھی داد دیتا ہوں. ہم نے تو دیکھے کوئی 1 سال بھی جیل میں نہیں رہ سکتا، اور ان کی لیڈرشپ اور حریت کی کارکنان سب کو کہ ابھی تک کئی سالوں سے، کتنے سال ہو گئے، کئی کی شہادتیں جیلوں میں ہو گئے، مگر آج تک وہ جیلوں میں بھی ہے، اس کو برداشت بھی کر رہے، اور باہر بھی ان کا دل دھڑکتا ہے پاکستان کے ساتھ. تو اس کو بھی ہم داد دیتے.
ان کو سلوٹ سلام پیش کرتے ہیں. انہوں نے جتنے غیر آئینی اقدامات کیے کشمیر میں، مقبوضہ جموں کشمیر میں، اس نے جتنے اقدامات کیے اس سے اس کو کچھ حاصل نہیں رہا. اس کا یہ خیال تھا اس کا آئینی سٹیٹس 370 اور 35 کو ختم کرنا، باہر انڈیا سے لوگوں کو لا کر یا آباد کرنا، کیا کیا انہوں نے نہیں کیا. مگر لوگوں کی دل میں آج بھی وہی جذبہ موجود ہے، اور اس کا یہ خیال ہے انڈیا کا کہ ہم یہ دباؤ الزامات پاکستان پر لگانا شروع کریں گے تو پاکستانی بھی اسے بیک کر جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم کشمیر کا نام ہی نہیں لیں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب تک ایک کشمیری اور ایک پاکستانی ہو تو ایک کاز زندہ رہے گا. جب تک اقوام متحدہ کی ریزولوشن کے تحت ان کے اپنے قراردادیں جو پاس کیے اور کشمیریوں کو حق نہ ملے، ان سے پوچھا نہ جائے اور ان کی مرضی کے مطابق ان کو فیصلے کا موقع نہ دیا جائے، تو یہ ہر ایک پاکستانی کے ذہن میں بھی زندہ رہے گا. آواز بلند کرتا رہے گا، پہلے سے زیادہ زوردار بلند کرتا رہے گا، اور ہر ایک کشمیری بھی انشاءاللہ تعالی بلند کرتا رہے گا جتنا ان کی تھریڈس اور اس کا تعلق ہے. تو ہم انہوں نے تو وہی جو واقعہ ہوا جعفر ایکسپریس کا، اور ہمارے ساتھ تو کئی ثبوتیں بھی موجود ہیں کلبھوشن کی شکل میں، دوسرے کی شکلوں میں، کہ کیا کیا ان کے لوگ آئے اور یا پاکستان میں کیا کر دیا، مگر انہوں نے اس کی مذمت تک نہیں کی. اور ہم نے جو کہا، ہماری ایک پالیسی ہے کہ وہی جو کچھ ہوا، ہم نے کہا اچھا نہیں ہوا، اس پر دکھ کا اظہار بھی کیا، مذمت بھی کی. پاکستان کا اپنا ایک سٹانس ہے کہ کسی بھی جگہ پوری دنیا کے لیے ایک ہی سٹانس ہے. تو یہ ان کی خام خیالی ہے. وہ جو بھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم پوری قوم کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ افواج پاکستان اور پاکستان کی عوام مل کر اس میں ملکی سالمیت کے ایشو میں کوئی دوسرا چیز چلے گا نہیں. وہ ایک ہی ہوں گے، اور جس طرح ماضی میں بھی ڈٹ کر جواب دیے آئندہ بھی دیتا رہے گا. انڈیا کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح بات نہیں. آپ سوچیں آپ کو کیا ملے گا. آپ اگر اسی راستے ڈگر پر آ گئے تو آپ بھی سوچ لیں کہ آپ کو کیا ملے گا اور انڈیا کی عوام کو کیا ملے گا. آپ کو بھی کچھ نہیں ملے گا. آپ کو سوچنا ہوگا، بار بار سوچنا ہوگا. ہم ایک دفعہ پھر کہتے ہیں کہ ہم اس بات اور دلائل کی، اس کی مرضی نہیں ہے کہ اس طرح انہوں نے اعلان کیا تو ٹریٹی ختم ہو گئی. سے بات ہے اس میں دونوں ممالک کو اختیار، اور وہی اس میں ورلڈ بینک گارنٹر ہے، تو ساتھ ان کے کہنے سے کچھ ہی نہیں ہونا ہے. جو ہمارا رائٹ ہمیں ملنا ہے، جو ان کا ہے ان کو ملنا ہے. تو ہم ایک دفعہ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہماری پہلی ترجیح مذاکرات کے ذریعے، اور وہی صرف افواہوں کے ذریعے نہیں کہ نہ ہمارے ساتھ کوئی ثبوت ہے نہ کوئی چیز ہے. واقعہ ہوا اور ایک دن میں آ کے اور لوگ بیٹھ گئے کہ یہ فلاں ملوث ہے اور فلاں ملوث ہے. یہ دکھ افسوس کے بعد نان سیریس ایکشن ہے اپنے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، کہ وہی عوام کو اپنے جو ان کی کمزوریاں ہے، جتنی تحریک ہے اس کے خلاف انڈیا میں اٹھ رہا ہے، اس کو یہ ایک نئی چیز دی جائے کہ لوگوں کی نظریں اس سے ہٹ کر اس پر پڑ جائے. آخر میں ایک دفعہ پھر سب کو، ہم ساری اسی ایشو میں، ملکی سالمیت کی ایشو میں انشاءاللہ تعالی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، وہ قوم کے ساتھ کھڑے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں، اور کھڑے رہیں گے جب بھی مشکل کے ٹائم آئے. پاکستان نے ماضی میں بھی جواب دیے، آئندہ بھی دیتے رہیں گے. کوئی یہ نہ کہے کہ اپنے والیوم حجم کو دے کر کہ حجم ہمارا اتنا ہے، یہ ابھی والیوم حجم کا ٹائم نہیں ہے. انڈیا بھی جانتے اور ہم بھی جانتے، تو ان کو بھی اس طرح غیر ذمہ دارانہ بیانات نہیں دینے چاہیے، اور وہی حقائق پر مبنی بات کر لینے چاہیے. آخر میں نواز رضا صاحب کا ایک دفعہ پھر اس کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں، اس کو داد بھی دینا چاہتا ہوں، اس کے لیے دعا گو بھی ہو. تو آپ سب کا بہت مہربانی، بہت شکریہ. تھینک یو آل. اس کال میں راجہ صاحب سے یہ کہا کہ وہ جنرل جہانگیر کرامت سے ملے. ایک تو یہ ہے کہ میرے آنے سے پہلے کیبنٹ میٹنگ کا اہتمام کریں. نمبر 2، جنرل جہانگیر کرامت سے یہ پوچھیں کہ انہیں کتنا وقت چاہیے جواب کے لیے، تاکہ یہ اسپیڈ ورک جو ہے میرے آنے سے پہلے مکمل ہونا چاہیے. میاں نواز شریف قازقستان میں ہی فیصلہ کر چکے تھے کہ جواب دینا ہے. دیکھیں، ان کا طرز سیاست
ये एक मुनफरिद तर्ज सियासत है, और मैंने बड़े करीब से एक सहाफ़ी की हैसियत से भी और इस लिहाज से भी कि उन्होंने पाकिस्तान की सियासत को जिस जहद पर डाला वो यकीनन एक मज़ाहिमती सियासत भी थी, और ऐसी सियासत जिसके बारे में वो ये कहा जाता था कि मियाँ साहब जो है वो मखसूस ऐवानों की परवरिश से बाहर आए हैं, उससे बाहर निकलकर उन्होंने आवाम की सियासत की। और नवाज़ रज़ा आज यकीनन इस लिहाज से मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने मर्द आन के नाम से जो किताब लिखी है, ये किताब नहीं है बल्कि पाकिस्तान की 75 साल की सियासी तारीख़ है। इस सियासी तारीख़ के तमाम धूप छाँव इस किताब में बड़े नुमायाँ तौर पर बयान किए गए हैं कि किस तरह पाकिस्तान में जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिशें होती रहीं, जमहूरी ऐवानों में साजिशें होती रहीं, यहाँ किस तरह से अदलिया को कमज़ोर किया जाता रहा, और यहाँ किस तरह से फ़ौज, हुकूमत, अवाम, पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात, पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात और अब पाक चीन ताल्लुकात, ये तमाम हवाले हमें इस किताब में मिलते हैं। और ये किताब इस लिहाज से भी बड़ी मुनफरिद किताब है कि इस किताब में पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के वो पहलू नुमायाँ तौर पर बयान किए गए हैं जिनसे आशनाई एक बतौर सहाफ़ी बहुत ज़रूरी है। हमें मालूम होना चाहिए कि आखिर क्या वजह थी कि पाकिस्तान में जमहूरियत कमज़ोर हुई, क्या वजह थी कि पार्लियामेंट कमज़ोर हुई। और हमने अभी हालिया सियासी तारीख़ में भी ये देखा कि यहाँ पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म को 174 वोट मिले, लेकिन जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मसला आया तो उसको 235 वोट मिले। तो ये वो लम्हात हैं जो आज हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या वजह है कि पार्लियामेंट जो है वो अपना स्पेस, ये कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट अपनी स्पेस छोड़ रही है, तो आखिर क्या वजूहात हैं कि जमहूरियत, पार्लियामेंट और अवाम जो है कमज़ोर हो रही हैं। इस हवाले से हमें देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसके जो 3 मेजर स्टेक होल्डर हैं, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट हुकूमत, अपोजिशन और तीसरा पॉलिटिकल पार्टीज़, लेकिन सबसे वनरेबल सियासी जमातें हैं। सियासी मफादात के ताबे वो लीडर हैं जो ना किसी पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं, जो यकीनन इलेक्टेबल्स के नाम पर इख्तियार और इक़्तिदार को संभालते हैं और पाकिस्तान में सियासत पर हावी हो जाते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान की सियासत परागंदगी का शिकार होती है, पाकिस्तान की सियासत कमज़ोर होती है। जब कमज़ोर सियासत हो तो पार्लियामेंट भी फैसले कमज़ोर करती है, लेकिन जब सियासतदान मजबूत हों तो मार्शल लॉ के फैसले भी पलट जाते हैं। आखिर क्या वजह थी कि 1958 में जब इलेक्शन हुए तो यहाँ हुक्मरानों ने जिसको स्पीकर बनाने का फैसला किया, पार्लियामेंट ने फैसला पलट दिया। और उसके बाद भी हम देखते हैं कि पार्लियामेंट यहाँ पर जब अहद इक़्तिदार, मियाँ नवाज शरीफ के अहद इक़्तिदार में गुलाम इसहाक़ खान का दौर हो या फ़ारूक लगारी के अदवार हों, तो इन अदवार में जिस तरह से वज़ीर आज़म और पार्लियामेंट को निशाना बनाया जाता रहा, तो उसमें हमें ये सोचना पड़ेगा कि आज हमें माजी से सबक सीखते हुए हमें ना सिर्फ आवाम को बाइख्तियार बनाना है, हमें ना सिर्फ ये है कि पार्लियामेंट को मजबूत बनाना है, बल्कि हमें सियासी जमातों को भी तत्हीरी अमल से गुजारना है ताकि पाकिस्तान मजबूत बुनियादों पर कायम हो। आज
جبکہ نواز رضا صاحب کی کتاب کی رونمائی ہو رہی ہے اور اس کتاب کے ذریعے ہم بہت سے اسرار و رموز سے آشنائی حاصل کر رہے ہیں، ہمیں بھی یہ عہد کرنا چاہیے کہ بطور قلم کار ہمیں اپنے دور کی ان خرابیوں کو بھی اجاگر کرنا ہے تاکہ اصلاحی پہلو جو ہیں وہ نمایاں ہو جائیں اور ہم اصلاح کی طرف بڑھیں اور ملک سے اس سیاست کا خاتمہ کریں جس کی وجہ سے پاکستان کمزور ہوتا رہا ہے یا پاکستان کمزور ہو رہا ہے۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، اور وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب بھی تشریف لائے ہیں، ان کی آمد پر ہمیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت حال میں موجود ہیں کشمیر جرنلسٹ فورم کے صدر عرفان صدوقی صاحب، سینئر نائب صدر اقبال اوان صاحب، سابق صدر KJF زید اکبر عباسی صاحب، علی شیر صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ ان سب کی آمد کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں دعوت دوں گا سجاد اظہر صاحب کو، کہ جو کہ مصنف بھی ہیں، سینئر صحافی بھی ہیں، اور اہم بات یہ ہے کہ حاجی صاحب کی جو کتاب ہے دیباچہ انہوں نے تحریر کیا ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں سجاد اظہر صاحب کو، تشریف لائیے۔ میں گزارش کروں گا کہ حاجی صاحب اب کے جب لکھیں تو روداد سیافت بھی لکھیں اور روداد سیاحت بھی لکھیں، تاکہ ہم ان کے پورے تجربے سے مکمل طور پہ ہم اور ہمارے بعد آنے والے مستفید ہو سکیں۔ شکریہ جی، السلام علیکم۔ بہت شکریہ آپ کا جی۔ اور اب میں گزارش کروں گا جاوید سلیم چورش ایڈوکیٹ صاحب سے، سینئر وکیل ہیں، تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت قابل احترام اور استاد محترم جناب راجہ ظفر الحق صاحب، جناب جنرل عبدالقیوم صاحب اور جناب محمد نواز کھوکھر صاحب، محمد نواز رضا صاحب معذرت کے ساتھ، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے قابل احترام معزز مہمانان گرامی قدر، نہایت قابل احترام وکلاء اور صحافی بھائیوں، قابل احترام سامعین اور بہنوں، جناب حاجی نواز رضا صاحب نے حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب مرد آئین محمد نواز شریف کے حوالے سے اپنی کتاب شائع کی ہے، جس میں ان کے سابقہ مضامین جو ان کے میدان سیاست کے مختلف ادوار سے متعلق ہیں وہ ان کو پیش کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جناب محمد نواز شریف صاحب کی سیاسی زندگی پر مشتمل واقعات، مختلف ادوار میں سیاسی جد و جہد پر شاندار تبصرہ اور حالات و واقعات کا پس منظر پیش کیا گیا ہے، اور سیاسی اتار چڑھاؤ میں ریاست کی اندرون خانہ کہانیاں، سیاسی راہداریوں کے اندر چلنے والے سیاست کے داؤ پیچ اور ریشہ دوانیاں، اور اسی طرح جناب محمد نواز شریف صاحب کے سیاسی کردار، خواہ وہ حکومت میں رہتے ہوئے ہو یا اپوزیشن میں رہتے ہوئے ہو، انہوں نے جس شاندار طریقے سے اپنا کردار ادا کیا، اس پر مصنف نے اپنی رائے دی ہے۔ اس کتاب کے اندر بہت اچھے اور عمدہ انداز میں اپنا موقف انہوں نے پیش کیا ہے، اور وہاں یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ جناب محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی جو محبت ہے اس کو ابھی بارہا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، اور میدان سیاست کے اندر جہاں انہوں نے شاید بہت سے اچھے وقت بھی دیکھا ہوگا، بہت سی مشکلات بھی دیکھی ہیں، ان کو بطریق احسن اس کتاب کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے تقاضوں اور ملکی سیاست کے حالات و واقعات پر جناب نواز رضا صاحب نے جس انداز میں اپنے آبزرویشن اور مشاہدات پیش کیے ہیں وہ ہم سب کے لیے رہنمائی کا باعث ہیں، اور ہمیں جناب نواز شریف صاحب کی وہ خدمات جو اس ملک کی ترقی کے حوالے سے انہوں نے سر انجام دیں اس کو بھی پیش نظر رکھنے اور اس کو پڑھنے کا ہمیں اس میں موقع ملتا ہے۔ میدان سیاست کے اندر سیاستدان ایک دوسرے کے اوپر جہاں عنایات بھی کرتے ہیں وہاں تابڑ توڑ حملے بھی کرتے ہیں، اور بعض اوقات ان کی اچھی خدمات کو بھی منفی پیرائے میں لیا جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست کے ہمارے میدان میں سیاستدانوں کو، پالیٹیشین کو، صحافیوں کو اور وکلاء کو
जब तबसरा करते हैं, राय देते हैं, तो जिसने जो अच्छी खिदमात की होती हैं उसका क्रेडिट उसे देना चाहिए। आज अगर मवासलात की तरक्की मुल्क के अंदर हमें नज़र आती है तो मैं समझता हूँ कि उसमें मुझे कम से कम सबसे ज़्यादा जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ साहब का किरदार नज़र आता है। इसको तारीफ़ की नज़र से देखना चाहिए। एक बात मैं, चूँकि वक्त कम है वरना तो बहुत कुछ कहने को दिल चाहता है, नवाज रज़ा साहब ने अपनी किताब के सफ़ा नंबर 126 पर सियासत और अदलिया के हवाले से एक जो आर्टिकल लिखा है उसमें जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जिस मुख्तलिफ अंदाज में अदलिया के अंदर विक्टिमाइज़ किया गया और जिस तरीके से उन्हें मैदान सियासत से आउट करने के लिए हमारे काबिल एहतराम जज साहिबान ने मुल्क के मुक़्तदर हलकों के साथ मिलकर जिस तरह का किरदार अदा किया, और आज और उसके बाद के सियासी अदवार में जो कुछ हमारे साथ हुआ, मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी सियासी कमज़ोरी और मैं ये उन रेशा दवानियों में शामिल होने का नतीजा है कि हम दिन ब दिन गिरावट का शिकार होते जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब अदल के ईवानों में सियासत की देवी दाखिल होती है तो फिर अदल की देवी पिछवाड़े से निकल जाती है और सिर्फ सियासत ही सियासत रह जाती है। हमारे कुछ अरसा से अदलिया के सीनियर ज़िम्मेदारान लोगों ने जो किरदार अदा किया और जो फ़ैसले दिए, उन मुतनाज़ा फ़ैसलों का नतीजा है कि अभी तक हमारी सियासत संभल नहीं रही और हमारी सियासत के अंदर, मुल्की इक़्तिदार के अंदर, इवन पार्लियामेंट के अंदर मदाखलत का नतीजा ये है कि हमारी हालत दिन ब दिन सियासी तौर पर मजबूत होने की बजाय दगरगुम होती जा रही है। शोरश काश्मीरी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जो मोहतरम नवाज रज़ा साहब के उस्ताद भी थे, उन्होंने उनका एक शेर उन्हें अपनी किताब के अंदर लिखा है, मैं शेर को पढ़ना चाहूँगा। शोरश मेरी नफ़ा से खफा है फ़कीह शहर, शोरश मेरी नवा से खफा है फ़कीह शहर, लेकिन जो कर रहा हूँ बजा कर रहा हूँ। मैं आखिर में आप काबिल एहतराम भाइयों से और स्टेज पर बैठे हुए अपने मुअज़्ज़िज़ीन से ये गुजारिश करूँगा कि मुल्की सियासत में उतार चढ़ाव भी आते हैं, मुश्किलात के दौर भी आते हैं। बहुत से लोगों का दिल करता है कि हम अपने लीडर को नेल्सन मंडेला कहें। नेल्सन मंडेला 6 महीने साल की कहानी नहीं, 20 साल की जेल का अरसा है जो नेल्सन मंडेला ने काटा है। अगर नेल्सन मंडेला बनने का शौक़ है, वो किरदार पैदा करें, वो जुर्रत पैदा करें। अगर जेल में आप चले जाते हैं, बेशक आप नाहक भी चले गए, तो सियासी आदमी को इसको बर्दाश्त करना चाहिए और खंदा पेशानी से बर्दाश्त करना चाहिए। उसके नतीजे में फिर अल्लाह इज़्ज़त और कामयाबी देता है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। हमने इस देश के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, आइंदा भी देंगे, जाने भी देंगे। हमें अमेरिका से लड़ना पड़े, हमें इंडिया से लड़ना पड़े, हम तैयार हैं, हमें इस बात की कोई घबराहट नहीं। लेकिन इस मुल्क के साथ एक वकील की हैसियत से, सियासतदान की हैसियत से, एक जज की हैसियत से, एक जर्नैल की हैसियत से, एक ब्यूरोक्रेट की हैसियत से हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम आखिरी दम तक इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपना किरदार अदा करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पाकिस्तान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। और इसके बाद मैं गुजारिश करूँगा सीनियर सहाफ़ी तारिक शुमैर साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और इज़हार ख़याल करें। और गुजारिश मेरी तमाम मुकर्रीरीन से फिर यही है कि वो 2 से 3 मिनट में इज़हार ख़याल करें ताकि सबको मुनासिब वक्त मुयस्सर आ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, राजा ज़फ़लक साहब, बहुत खुशी हुई आपको काफ़ी अर्से बाद देख के। जनरल क़य्यूम मलिक साहब, हमारे भाई अमीर मुकाम साहब, नवाज़ रज़ा साहब, हनीफ़ खालिद साहब, हाफ़िज़ ताहिर खलील साहब मुझे नज़र आ रहे हैं, बख्तावरी साहब, राह रियाज साहब हमारे हम सफ़र रहे हैं कई हवालों से। तो मैं लंबी बात नहीं करूँगा क्योंकि बहुत से मुकर्रीन ने बात करनी है। नवाज़ रज़ा साहब ने अपनी सारी ज़िंदगी जर्नलिस्टों को दी है, अपनी फैमिली को कम दी है। क्योंकि मैं उनका भाई हूँ, मुझे फैमिली के पता है कि इनके गिले शिकवे इनसे अक्सर मुझसे भी होते हैं, इनसे भी होते हैं, क्योंकि ये लीडरशिप की तरफ चले गए। मैं अपने प्रोफेशन पे ज़्यादा फोकस किया, इलेक्शन में मैं पीछे रहता था कि दोस्त आगे आएँ। इन्होंने किताबें लिखी हैं, अभी 3 लिखी हैं, एक और भी ये लिखेंगे इंशाल्लाह किताब। अल्लाह ताला इनको सेहत दे और इनको हिम्मत दे।
اور جس ہمت سے یہ موو کرتے ہیں اس عمر میں اپنے گھٹنے کی تکلیف کے باعث، وہ بھی بڑی قابل داد ہے اور قابل دید بات ہے۔ جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ مجھے 25-30 سال کوریج کرنے کا موقع ملا ہے، میں نے ان سے بہتر سیاستدان اور محب وطن بہت کم دیکھے ہوں گے، کیونکہ میں بہت سی چیزوں کا عینی شاہد ہوں۔ اگر ایٹمی دھماکوں کی بات کی جائے تو مجھے یاد پڑتا ہے وہ سینٹرل ایشیا اسٹیٹ سے آ رہے تھے، رائے ریاض صاحب اس وقت پریس سیکرٹری تھے، ہم ایئرپورٹ پہ گئے، میرے ساتھ حافظ طاہر خلیل صاحب بھی تھے، میرے دوست عامر الیاس رانا صاحب بھی تھے، اور بھی دوست تھے۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے اسی وقت یہ فیصلہ کر کے سیڑھیاں جو جہاز سے اترے کہ انہوں نے انڈیا کا جواب دینا ہے۔ اگر وہ اس وقت انڈیا کا جواب نہ دیا ہوتا تو آج انڈیا یہ جو سندھ طاس معاہدے کی بات کرتا ہے، معطل کرنے کی بات کرتا ہے، وہ جرأت کا کام تھا۔ لیکن اس وقت بھی ایک پروپیگنڈا کیا گیا۔ راجہ ظفرالحق صاحب عینی شاہد ہیں، ایک وزیر ہیں، آج صاحب کے بڑے دوست رہے ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا اس محفل میں، وہ پٹاخہ پھٹنے کے ڈر سے باہر بھاگ گئے تھے، پاکستان سے باہر بھاگ گئے تھے۔ بعد میں وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، تو میرا تو وہ کبھی سامنا بھی نہیں کر سکتے، سامنا کرتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، میں موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا۔ میاں نواز شریف صاحب نے کارگل کی جنگ کے دوران مجھے کوریج کا موقع ملا، ایک دفعہ LOC پہ راجہ ظفرالحق صاحب موجود تھے، اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف موجود تھے، میں نے ان کا انٹرویو بھی اس وقت کیا تھا نیشن اخبار میں، وہ لیڈ چھایا ہوا تھا NNI نیوز ایجنسی کی طرف سے۔ تو اس وقت انہوں نے ایک اظہار کیا تھا کہ ہم انڈیا کو ایسا جواب دیں گے کہ دنیا دیکھے گی، تو وہ بعد میں پتہ چلا وہ کارگل کا ایونٹ ہوا، لیکن وہ جس طرح ہوا اس بحث میں الجھنا نہیں چاہتا۔ میاں نواز شریف صاحب نے اس پہ بھی اپنی فوج کا دفاع کیا، ملک کا دفاع کیا، کلنٹن کے پاس گئے اور پاکستان کو بچایا۔ پھر واقعات آ جاتے ہیں 2013 میں، وہ واپس آئے، الیکشن ہوا اور وزیر اعظم بنے۔ جو کرائسس انہوں نے حل کیے اس ملک کو، آج بجلی اگر مل رہی ہے تو میاں نواز شریف کی محنت کے نتیجے میں اور ان کے چند ساتھی بیوروکریٹس کی محنت کے نتیجے میں۔ ایک فواد حسن فواد کا نام اگر میں نہ لوں، آج چیمہ کا نام نہ لوں، کیونکہ میں ان کو دیکھا ہے ورکنگ کرتے ہوئے، کس انداز میں انہوں نے ورکنگ کی۔ فواد حسن فواد کا ایک ہی گناہ تھا جیل میں جانے کا، کہ میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک شخص کی اپائنٹمنٹ پہ اپنی رائے دی تھی کہ میاں صاحب دیکھ لیجئے میں اس کو پنڈی سے جانتا ہوں، اور اس شخص نے اس ملک کے ساتھ جو کچھ کیا وہ اب تاریخ کا بدنما داغ بن چکا ہے، اور اس کو بہتر کرتے کرتے تو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے جب ایک کتاب لکھی، میں اکثر ان سے اختلاف بھی کرتا ہوں اس کتاب کے حوالے سے، لیکن اس میں انہوں نے سچی باتیں لکھی ہیں، حقائق سامنے لائے ہیں۔ کاش ہماری سیاسی قیادت اسی طرح سوچے جس طرح میاں نواز شریف صاحب سوچتے ہیں اس پاکستان کے حوالے سے، باقی بھی سوچیں۔ اور اب ان کے بھائی محنت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، شبانہ روز محنت ہے، ان کا حوالہ ہے، لیکن میں ان کو یہ ایڈوائس کروں گا، جو پارٹی کے سینئرز لوگ ہیں جو آہستہ آہستہ علیحدہ ہوتے جا رہے ہیں، ان کو واپس لائیں پارٹی کے اندر۔ پارٹی کے اندر ان کو واپس لائیں گے، آپ کا اپنا قد کاٹ بھی بڑھے گا اور آپ کی پارٹی بھی مضبوط ہوگی، ملک بھی مضبوط ہوگا۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ بات کروں گا۔ کے لیے نواز صاحب ہے، کلنٹن نے بہت پرجوش استقبال کیا، اور ایک جملہ تھا اس طرح نواز شریف صاحب آپ نے دھماکہ کر کے بہت صحیح فیصلہ کیا، اور اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں بھی یہی کرتا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کلنٹن ہے جو 3 سالیں ایک ہفتے میں کرتا ہے، تمام انسٹیٹیوٹ دیتا ہے، اور نواز شریف نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ ایسا یہ کہتا ہے کہ میں آپ کی جگہ تو نہیں کر سکتا؟ اس کی وجہ یہ تھی، کلنٹن نے کہا کہ جب میں نے آپ کو منع کر رہا تھا، انسینٹیو دے رہا تھا، تو یہ نیشنل انٹرسٹ کا میرا تھا۔ جب آپ نے دھماکہ کیا، میری بات نہیں مانی، تو آپ نے نیشنل انٹرسٹ کا پاکستان میں دھماکہ کیا۔ تو میں آپ کی ہسٹری قدر کرتا ہوں، اور اس قدر کے تحت وہ یعنی دن والے دن وہاں سے 4 جولائی کو آپ انہوں نے ملاقات کی۔ تو اس طرح کے اور بھی کئی جو ہیں واقعات ہیں، تو اس طرح ایٹمی دھماکے کے علاوہ کے حوالے سے بھی ہے کہ وہ ان کو ظاہر ہے کہ بہت ان کے پریشر تھے، اور لیکن تمام پریشر کو رسک کیا، اور بہت ایوب صاحب جو فوراً ان کے کیبنٹ کے اندر
उन्होंने धमाके का ऐलान करने से पहले रेडियो पाकिस्तान में एक कॉन्फ्रेंस की गया, तो फंक्शन था, मैं उसमें मौजूद था, मेरे सामने साथियों को बताया कि हम धमाका करेंगे। तो ये क्योंकि वक्त ज़्यादा नहीं है मेरे पास, तो इसमें मैं आपका बहुत शुक्रिया। और इस तरह से मुख्तसर खिताब के लिए मैं साबिक़ SSP जमील हाशमी साहब से गुजारिश करूँगा तशरीफ़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जनाब साबका सीनियर वफाकी वज़ीर सेनेटर राजा ज़फ़रुल्लाह साहब, जनरल सेनेटर अब्दुल क़य्यूम साहब, हनीफ खालिद साहब, राय साहब और हाफिज़ साहब और नवाज़ रज़ा साहब और दीगर मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा कोई तकरीर करने का तो कोई प्रोग्राम नहीं था, मुझे कहा गया। नवाज़ रज़ा साहब को मैं बहुत अरसे से जानता हूँ, मैंने 37 साल इस्लामाबाद पुलिस में सर्व किया, तो मुझे लिखने पढ़ने का ज़्यादा शौक़ था। तो मैं कई दफ़ा अक्सर औक़ात रात को लेट जब गश्त होती थी तो नवाज़ रज़ा साहब के साथ नवाबाद के दफ्तर आ जाया करता था। जब ये ख़बरें तरतीब दिया करते थे, मैं पास बैठा रहता था। तो मैं उस वक़्त से जानता हूँ, जब मैं बड़ा यंग अफसर था, इस्लामाबाद पुलिस और छोटा सा ये शहर था, बहुत छोटा। ये एक बहुत बड़ी काविश है जो उन्होंने की कि अपनी जितनी मालूमात के मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ साहब की किताब लिखी, ये काबिल सताइश है। आजकल किताब भी नहीं का, किताब पढ़ने का शौक़ कम हो गया है। हमारी जो यंग जनरेशन है वो बिल्कुल ही नहीं पढ़ती। हम घर पे अखबार मंगवाते हैं तो वो फोल्ड ही पड़ी रहती है, जब मैं आता हूँ तो फोल्ड मैं खोलता हूँ, कोई और नहीं खोलता। तो ये पढ़ना लिखना और किताबों का पढ़ना ये बहुत ज़रूरी है। और जो अपनी अपनी यादाश्तें हैं वो अगली नस्ल के लिए लिख के जाना, ये एक किस्म की हमारे पास अमानत है। मैं ख़ुद भी एक किताब लिखना चाहता हूँ कि मैंने सारी ज़िंदगी इस इस्लामाबाद में गुजारी, बहुत नशेब व फराज देखे, बहुत सारी इस अदालतों में और जो ऐवानों में होता रहा, उसका मैं ख़ुद भी चश्मदीद गवाह भी हूँ। तो अभी तक मेरी काविश कामयाब नहीं हुई, इंशाल्लाह मैं लिखूँगा अगर ज़िंदगी ने साथ दिया। मैं जनाब सेनेटर राजा ज़फ़रुल्लाह साहब के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि ये भी मर्द आन है। मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ, ना मैं सियासी कोई वर्कर हूँ, मैं एक इनके हल्के का बासी हूँ। कि जिस दौर में मैं समझता हूँ कि इन्होंने मुस्लिम लीग नून को सहारा दिया, जावेद हाशमी साहब थे और ये थे। मैं गो पुलिस अफसर हूँ लेकिन मैं एक अच्छा ऑब्जर्वर भी हूँ। तो उस दौर में इन्होंने उस मुस्लिम लीग को सहारा दिया था। उस मुस्लिम लीग ने इनकी उन सर्विसेज को उस तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए था। बहुत अच्छी काविश है नवाज़ रज़ा साहब की, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद मैं गुजारिश करूँगा मारूफ सीनियर सहाफ़ी रोज़नामा जंग रावलपिंडी के एडिटर जनाब हनीफ खालिद साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहा हूँ और हूँ कि अपने भाई उस्ताद जनाब नवाज़ रज़ा साहब की किताब की तकरीब रूनुमाई के मेहमानों से मुखातब हूँ, जिसमें मेरे आइडियल लीडर राजा ज़फ़रुल हक साहब मौजूद हैं, जिनको मैंने कहूटा, कोटली सतियाँ, मरी और पहाड़ी इलाकों में जाके कवर किया, जहाँ पर मेरी माएँ बहनें राजा साहब को मुखातब होकर कहा गया इस पासनामों में कि 2-2 मील 3-3 मील से घड़े सरों पे रख के पानी लेकर आती हैं। और मुझे फ़ख्र है मैं उन के साथ था। इन्होंने वहाँ पे पानी, पीने का पानी पहुँचाने का बंदोबस्त किया और आज वो लाके उनकी माएँ, हमारी जो माएँ बहनें हैं, वो घरों के करीब ही पानी पीने का मिल रहा है। बाकी चीज़ों को कतई नज़र, नवाज़ रज़ा साहब ने जो किताब लिखी, उन्हें नहीं पता था कि इसकी तकरीब रूनुमाई उस दिन होगी जब पहलगाम में इंडिया एक फॉल्स ऑपरेशन करेगा। और उस दिन, जिस दिन तकरीब रूनुमाई आज हो रही है,
पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत पर मुश्तमिल कमेटी ने इंडियन अज़ाइम का बकौल नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बुरे अज़ाइम का तरक्की बतरक्की जवाब देने का फ़ैसला कर लिया है। इन्होंने ये फ़ैसला नहीं किया कि अगर इंडिया ने ये किया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। उन्होंने कहा उसी लेवल पे करेंगे। जिसी तरह 27 फरवरी को पाकिस्तान एयर फोर्स के बहादुर हवाबाजों ने इंडिया के पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करने वाले 2 तैयारों को मार गिराया, जिसका सुबह के बुलेटिन में टीवी बुलेटिन में बताया गया। मैंने खुद देखा। अभिनंदन तो गिरफ्तार हो गया, उसका जाने के लिए वो किया जिसे मैं आज ये लफ्ज़ कह सकता हूँ कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। इसी वजह से मई 1971 हो और या 24 अप्रैल 2025, इंडिया बेशक जितनी चाहे गीदड़ बबकियाँ देता रहे, वो कभी भी पाकिस्तान पर हमलावर नहीं हुआ।